السلام علیکم۔ یہ 90 کی دہائی کا اوائل تھا جب کشمیر میں عوامی مزاحمت کے پہلو بپہلو ایک مسلح مزاحمت زور پکڑ رہی تھی۔ اس پرامن مزاحمت میں کشمیر کے عام لوگ شریک تھے، دکاندار، چھوٹے ملازم، پرائیویٹ کاروبار سے وابستہ لوگ، جبکہ دوسری طرف عام کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء یا سیاسی مزاج رکھنے والے نوجوان کلاشنکوف کی محبت میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ اس ابال کی سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ بھارتی حکومت نے 1987 کے کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے آزادی پسندانہ جذبات کے حامل انتخابی اتحاد مسلم متحدہ محاذ کو بزور بازو ہرا دیا، جس کے نتیجے میں کشمیری نوجوانوں کا انتخابی عمل اور پرامن تبدیلی سے اعتماد ختم ہو گیا، اور کشمیر کے نوجوانوں نے بیلٹ باکس کے اوپر بلٹ رکھ کر معاشرے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب ووٹ ڈال کر دیکھو۔ معاشرے کی اس تبدیلی کے دو زندہ کردار آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین، جو اپنے حلقے میں اس وقت مقبولیت کی لہر پر سوار تھے، اور ان کے چیف پولنگ ایجنٹ محمد یاسین ملک، جو لبریشن فرنٹ کے سربراہ ہیں اور ان دنوں تہاڑ جیل دہلی میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے پر ان دونوں کو جیلوں کی ہوا کھانا پڑی، اور جیل کی مار نے نوجوان طالب علم محمد یاسین ملک کو بیلٹ کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر بلٹ کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا، اور پھر یہ ادا اپنے دور کا مقبول چلن بن کر رہ گئی۔ تحقیق اور جستجو کے اس سفر میں نے بھی قدم رکھا تو لاتعداد لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد اور بے شمار آرٹیکلز چھان مارنے کے بعد حالات کا تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ کشمیر میں ووٹ کے ذریعے پرامن تبدیلی کی امید اور امکان ختم ہونے سے بیلٹ اور جمہوری عمل پر کشمیری نوجوانوں کا اعتماد ختم ہوا، اور اس نے کچھ نیا کرنے کی ٹھان لی۔ 1991 میں سارے کام پر مشتمل میری کتاب کشمیر بیلٹ سے بلٹ تک کے عنوان سے شائع ہوئی۔ گویا کہ نتیجہ یہی تھا کہ بیلٹ کا راستہ روکنے نے بلٹ کا راستہ ہموار کیا۔ 4 اشرے ہونے کو ہیں، کشمیر لہو لہو اور دائمی استحکام کو ترس رہا ہے۔ اس کے کھیل کے میدان قبرستان بن چکے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج وہی کشمیری چیخ چیخ کر ان پاکستانی عوام کو اپنا تجربہ اور مشاہدہ اور حقیقت حال بیان کر رہے ہیں، جن کی خونی مسلح تحریک کو ہم بیلٹ کا راستہ بند ہونے کا نتیجہ قرار دیتے نہیں تھکتے تھے۔ ملک میں حالیہ انتخابات میں دھاندلی کا جھکڑ چلا تو کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر یاد دلایا کہ پاکستان کے لوگوں یہ کیا کر دیا، دیکھتے نہیں ہو آج تک ہم 1987 میں مسلم متحدہ محاذ کی مقبول لہر کو انتخابی دھاندلی سے روکنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب لندن میں مقیم اور طویل عرصہ تک BBC سے وابستہ رہنے والی کشمیری صحافی نعیمہ احمد مہجور نے انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک کالم لکھا ہے، جس میں پاکستان میں انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے کشمیر کے رد عمل کو بیان کیا، اور اس دوران انہوں نے کشمیر میں انتخابی دھاندلیوں اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والے 2 زندہ کرداروں سید صلاح الدین اور یاسین ملک کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کشمیر کے لوگ آج پاکستان کے فیصلہ سازوں کو ان حالات سے متنبع کر رہے ہیں جن کا سامنا انہوں نے خود کیا، اور آج 4 اشرے کے بعد بھی وہ حالات کی اس قید سے باہر نہیں نکل سکے۔ انتخابات کشمیر میں اس سے پہلے بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو بھارت چاہتا ہے، مگر ان انتخابات میں کشمیر کی ایک باشعور نوجوان نسل نے بڑے پیمانے پر شرکت کی تھی کہ وہ پرامن انداز میں اپنی بات نئی دہلی اور دنیا تک پہنچا سکیں گے۔
یہ 1947 کے بعد کی نسل تھی جس نے ذرائع ابلاغ کے ایک انقلاب میں جنم لیا تھا، اور وہ دنیا کے بہت سے انقلابات کا زیادہ بہتر انداز میں مشاہدہ کر رہے تھے۔ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے لائبریریوں کے عام ہونے اور فلم کے میڈیم اور عمر مختار جیسی فلموں سمیت وسیع ہوتے ہوئے ذرائع ابلاغ نے ان کے لیے وہی کام دیا تھا جو آج کے نوجوان کے لیے اسمارٹ فون انجام دے رہا ہے۔ بھارت نے تعلیم یافتہ، بہتر عصری شعور کی حامل اور گرد و پیش کے حالات سے زیادہ باخبر نسل سے امید چھین لی، اور یہ طے ہو گیا کہ کشمیری ووٹ کسی کو بھی دیں مگر ہونا وہی ہے جو نئی دہلی کی مرضی و منشا ہوگی، اور جیتنا اسی نے ہے جس کے سر پر دہلی سے اڑنے والا ہما بیٹھے گا۔ اس کے بعد بھارت بیلٹ باکس کو ایک کشکول بنا کر کشمیری نوجوانوں کے آگے گھومتا پھرتا رہا، مگر وہ اسے بائیکاٹ کا ٹھینگا دکھا کر چڑھاتے رہے، یا بیلٹ پیپر کے جواب میں اپنے کشمیری فیرن کے اندر سے بندوق کی نال دکھا کر اس کا جی جلاتے رہے۔ ان حالات میں کشمیر سے آنے والی صدائیں چنداں بے سبب نہیں ہیں۔ پاکستان کی زیادہ باخبر اور عصری شعور کی حامل نسل نے اس بار جم کر ووٹ ڈالا۔ شیر اور تیر جیسے خوبصورت اور مشہور زمانہ اور نمایاں انتخابی نشانوں کی طویل فہرست سے بہت عرق ریزی کے ساتھ آلو، پیاز، بینگن، ٹینڈے، بینڈ باجے، جوتے، چمٹے، حتیٰ کہ انگریزی کے حروف تہجی ایکس، کے، وائی، زیڈ وغیرہ ڈھونڈ کر ان پر مہریں لگائیں۔ ہوا وہی جو فیصلہ سازوں کو منظور و مطلوب تھا۔ ووٹ سید صلاح الدین کو پڑا اور یاسین ملک نے اس عمل پر پہرا دیا، اور جیت کا اعلان راجیو گاندھی اور فاروق عبداللہ کے مشترکہ امیدوار غلام محی الدین شاہ کا مقدر ٹھہرا۔ سید صلاح الدین اور یاسین ملک نے احتجاج کرنا چاہا تو بہت سوں کے ساتھ انہیں بھی تھانوں میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب ایسے تجربے اور مشاہدے کے حامل کشمیریوں کا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہلکان ہونا چنداں بے بنیاد نہیں۔ آج پاکستان اپنی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی محتاط انداز سے جو باتیں کرنے لگی ہے حالات کی سنگینی کا پتہ دے رہے ہیں۔ 2 سال قبل جب رواں بحران کا آغاز ہو چکا تھا تو امریکی انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کا کردار گلی کوچوں میں زیر بحث تھا، تو اس وقت امریکہ کے ایک اور قابل اعتماد ایلچی زلمے خلیل زاد نے کہا تھا کہ حکومت کے اقدامات سے ملک کا ریاستی انتشار بڑھ جائے گا اور استحکام کی منزل نہیں آئے گی۔ سخت گیری کا ہر انداز اپنانے کے بعد بھی آج بحران اپنی جگہ پر قائم ہے، بلکہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی 71 کے حالات کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات کا ادراک نہ کیا اور مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو ایک لہر اٹھے گی اور اس میں سب بہہ جائیں گے۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد ایک اجلاس میں ANP کے میاں افتخار الدین کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ اسفندیار ولی، محمود اچکزئی، سراج الحق، مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ اگر پشاور پریس کلب میں جا کر بیٹھ جائیں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں تو دنیا کو ایک پیغام جائے گا۔ سراج الحق کے بیان کے مطابق انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ ایک مخصوص علاقے کے سیاستدانوں کا اس انداز سے پیغام دینا ایسے حالات کو جنم دے سکتا ہے کہ جنہیں خود ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت کا دھارا بہنے کے ساتھ ہی یہ سوچ اب زیادہ طاقتور ہو رہی ہے۔ عمران خان IMF کو انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے خط لکھ رہے ہیں یا لکھ چکے ہیں۔ PTI کے ہارنے والے امیدوار شوکت بسرا نے فارم 47 کے مقابلے میں فارم 45 والوں کی اسمبلی کا الگ اجلاس بلانے اور الگ سپیکر منتخب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شوکت بسرا کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ مشاہد حسین سید حیرت زدہ ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ آخر غلطیاں تو نہیں کرو، پرانی غلطیوں کو کیوں دہرائے جا رہے ہو؟ وہ غالباً سوشل میڈیا پر مشرقی پاکستان میں طاقت کی مدار المہام جنرل راؤ فرمان علی کا یہ ویڈیو کلپ سن کر یہ کہنے پر مجبور ہیں، جس میں راؤ فرمان علی نوید سنا رہے ہیں کہ عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، مگر ایوان میں اس کے ارکان اسمبلی بحال رہیں گے اور ان کی حیثیت آزاد امیدواروں جیسی ہوگی۔ اس پہ فقط یہی کہا جا سکتا ہے تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔